بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے عزیز، اس محبوب حقیقی کا ہمارے اوپر اتنا کرم ہے، اس محبوب حقیقی نے اتنا کرم کیا کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس محبوب حقیقی کے قربان جانے، اس نے ہمیں تمام غلاظتوں سے نکال کر، تمام ناپاکیوں سے نکال کر، کفر و شرک کی ظلمات سے نکال کر، اس محبوب حقیقی نے ہمیں اپنا قرب کی، انس کی، اپنی معیت کی، اپنے گھر کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو حصہ زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم، مگر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں۔ اس کی نسبت کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں، اس کے انس کی دولت سے تمام مسلمان مالا مال ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ بات۔ کیونکہ جب کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو وضو کر کے مسجد میں وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہو کر سکون اور قرار حاصل کرتا ہے۔ جب سب جگہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، سب جگہوں سے ہٹ جاتا ہے، تو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی رات کو گرم گرم نرم نرم بستر چھوڑ کر اپنے محبوب کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کہیں اس کو سکون نہیں ملتا ہے تو مسجد میں جا کر مل جاتا ہے۔ اگر کہیں اس کے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوتا ہے تو وحدہ لا شریک کے سامنے آنسو بہا لینے سے اس کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جن کو ایمان کی دولت میں میسر نہیں ہے، ان کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں۔ ان کا رونا تو ان کو اور زیادہ بے چینی بے قراری پیدا کرتا ہے، مگر اس محبوب حقیقی کے قربان جائیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غم کے موقع پر، کبھی اپنے قرب کے موقع پر، کبھی اپنی دوری کے موقع پر کسی نہ کسی چیز کی چاشنی نصیب فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے پاس کوئی بریانی یا کوئی مٹھاس نہیں ہے، ہاں مگر اس محبوب حقیقی کا پیارا نام، اس محبوب حقیقی کی انمول باتوں میں وہ مٹھاس ہے جو تمام مٹھائیوں سے زیادہ مٹھاس والی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، اس کی غرض سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو اپنے گھر کی بریانی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کا عیش و آرام بھول جاتے ہیں، اپنے محبوب کی پیاری باتیں سننے کے لیے آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اس کے انس کا، اس کی معیت کا، اس کے قرب کا، اس کے گھر کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم حاصل ہو، مگر الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ مٹھاس کا، اس کے در کے انعامات کا ضرور مل جاتا ہے۔ اور جن کو اس سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہے، اگر غور کیا جائے تو سب سے بڑے خسارے وہی لوگ ہیں جن کو غیر چیزوں کا قرب ہے، جن کو غیر چیزوں کی محبت،
صحیح معنی میں وہی خسارے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت میں لگ گیا، نوافل پڑھتا رہا، بہت بڑے فائدے میں رہا۔ ایک انسان سو گیا، وہ نہ فائدے میں رہا نہ نقصان۔ اور ایک انسان کسی گناہ کے اندر الجھ گیا، سب سے بڑے خسارے والے یہی ہے کہ ان کو غیر کی صحبتیں، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں سے محبت ہے اور ان کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ناپاک مجلسیں، سب سے زیادہ ناپاک محفلیں، سب سے زیادہ ناپاک جگہیں وہ ہیں جہاں پر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ذکر و فکر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو چھوڑ کر، دین اسلام سے متعلق چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ذکر کیا جائے، کیونکہ ذکر اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، فکر اگر ہے تو اللہ کی ذات کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ہے، نہیں تو بیکار ہے۔ اس محبوب حقیقی کے کرم کی بات ہے، اللہ رب العزت کی بخشش کی بات ہے کہ اس اللہ نے ہمیں سب کو یہاں جمع کیا، اپنی نسبت سے، اپنی محبت میں جمع کیا۔ آپ سب لوگ ایک گاؤں کے نہیں ہیں، ایک شہر کے نہیں ہیں، ایک کنبے کے نہیں ہیں، ایک خاندان کے نہیں ہیں، بلکہ مختلف جگہوں کے، مختلف گاؤں کے، مختلف شہروں کے ہو، اور صرف اللہ کی ذات کے لیے جمع ہوئے، وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جمع ہوئے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے ذکر و فکر کے لیے مختلف خاندانوں اور قوموں سے، مختلف گاؤں اور شہروں سے جمع ہوتے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں آئیں ہیں۔ یہاں پر کوئی لین دین کی بات نہیں ہے، خرید و فروخت کی بات نہیں ہے، رشتے ناتوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو جو کچھ بھی بات ہے وہ اپنے رب کے پیار کی بات ہے، اپنے پیارے رب کی نسبت کی بات ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم جمع ہونے میں اور جمع ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، غنیمت جانو کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کہیں بازار میں بیٹھنے سے، اس وقت کہیں ناپاک محفلوں میں بیٹھنے سے ہمیں بچایا، اور یہاں پر اپنی نسبت کے لیے ہمیں بٹھایا۔ سب سے اچھی محفلیں، سب سے اچھی جگہ وہی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ رب العزت کے عاشق اور دیوانوں کا ذکر ہو۔ رب کے کرم کی بات کہ اس نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت دے دی، دین کی دولت ہمیں دے دی، اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں دے دی، ارے اپنی ذات ہمیں دے دی، بغیر مانگے سارے دین کی تحفے ہمیں عطا کر دی۔ ہمیں ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے بیدار ہونا پڑے گا۔ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنی عالی ہے،
ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بیدار ہونا پڑے گا. جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے تب تک ان چیزوں کو نہیں پہچان پائیں گے, رب کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے. میری پیاری مسلم قوم, یہ سونے کا وقت نہیں رہا, اب ہمارے لیے بیدار ہو جانے کا وقت ہے. مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں. اگر بیدار نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہو جائیں, اپنے اللہ کے لیے ہم بیدار ہو جائیں, اپنے ایمان کے لیے ہم بیدار ہو جائیں, اپنے رب سے تعلق بولوں کے لیے ہم بیدار ہو جائیں, اللہ کی ذات کے لیے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے لیے بیدار ہو جانا ضروری ہے. بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان جگہوں کو, ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن کے دل خود بیدار ہیں, جن کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے, جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. تبھی بیداری پیدا ہو سکتی ہے, تبھی خدا سے رشتہ پیدا ہو سکتا ہے, ورنہ اس کے بغیر رشتہ پیدا بنانا بڑا مشکل. ایک انسان دنیا میں رشتہ پیدا کرنے کے لیے دائیں بائیں سے کتنی کھوج کرتا ہے, کتنی تلاشی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی عین کو چھپا ہے, کہیں میں دھوکے میں تو نہیں جانا. ایک میرے عزیز ہے, اس سے زیادہ ہمیں اپنے گھر سے رشتہ پیدا کرنے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالنا ہے کہ شیطان اور نفس غلط راستے پر تو ہمیں نہیں لے جا رہا. اس کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ بیدار رہنا پڑتا ہے, سچی چاہت کے ساتھ بیدار رہنا پڑتا ہے, اور سچی چاہت تبھی ہوتی ہے جو انسان بیدار ہو کر کوئی کام کرتا ہے. اور بیداری اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کام کی فکر ہو, اگر فکر ہو تو بیدار ہو, اور فکر نہیں ہے تو سویا ہوا. اس لیے سچی فکر اور بیداری پیدا کرو, اپنے رب سے سچا تعلق پیدا کرو, اپنے رب کی سچی محبت پیدا کرو, اپنے رب کی بے چین اور بے قرار ہو, اپنے رب کی بے چین اور بے قرار ہونا معرفت کا شعبہ ہے. اپنے رب کی تلاش میں دینا, اپنے رب کا پیار سے نام لینا, اپنے رب کا پیار سے نام سننا, یہ باتیں معرفت کی ہیں. جتنے پیار سے تم اپنے رب کی بات سنو گے, جتنے پیار سے اپنے رب کا کلام بولو گے, اتنا ہی حصہ تم کو نصیب ہوگا. یہ اپنے پیار کے اندر بات ہے کہ ہم کتنے پیار سے اپنے رب کا نام لے رہے ہیں, ہم کتنے پیار سے اپنے رب کا نام سن رہے ہیں. یہ سب کا کہنا ایک جیسا ہے, اور یہ سب کا سننا ایک سا ہے. اپنے اپنے ایمان کی حلاوت کے اعتبار سے انسان کہتا اور سنتا. اللہ کے ایک ولی تھے, اللہ کے ایک غلام تھے. اللہ رب العزت ان جیسے غلاموں کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتے. مجھ سے کسی نے پوچھا, اگر آپ کو میٹھی چیز کھاتے ہوئے دیکھنے کا اس میں کیا ہوگا؟ کہاں بیٹا ان باتیں کو مت پوچھو. پوچھنے والوں نے اصرار کیا کہ حضرت بتلائے گی, تو فرمایا میں اپنے رب کا اتنے پیار سے نام لیتا ہوں کہ میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد مجھے میٹھا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب حقیقی کے نام کے لحاظ میں مجھے میٹھا کر دیتی ہے. اللہ اللہ اللہ,
اس مٹھاس کا کوئی حصہ ہمیں وہ اسی پر آئے بھائی کتنی پیار سے کتنے میٹھے من سے وہ زمانہ اپنے دل پر نہ ملتا ہو. آئے بھائی اللہ کی کیسے کیسے بیان سب پوچھوں تو بہت سے اہم کے حالات بتلاتے ہیں. سوچنا پڑتا ہے کہ کبھی لوگ ممکن نہ ہوتی. حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام مبارک سے زیادہ مٹھاس کسی بھی چیز کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت کا ایک ولی تھا, کہیں بار میں بیٹھا ہوا تھا, سب سے تنہا رہتا, کسی سے ملتا جلتا نہیں. کسی شخص نے سوچا ایک شخص یہاں رہتا ہے, یہ کہاں سے پاتا کرتا ہے, یہ کہاں سے کا دیکھنے کو سکوں. چنانچہ اس شخص کی تاک میں لگا. ایک دن ہوا, دو دن ہوا, ایک ہفتہ ہوا, دو ہفتے ہوئے, ایک مہینے, دو مہینے, یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے. نہ کوئی وہاں جاتا ہے نہ وہ اپنے مال سے باہر نکلتا ہے. کوئی چیز اگر نہیں ہوئی تو ایک یا 2 دن میں ختم ہو جاتی ہے. کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو ان کو باہر نکلنے کی مہلت آتی. وہ شخص ایک دن غار کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا. وہ دیوانہ اپنے اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے, اس نے دیوانہ سلام. وہ مستانہ اپنے رب کے ساتھ مشغول, اس نے تیسری بار سلام کیا. وہ مستانہ تو اس اللہ کے وجہ نے کہا, بھائی میں تمہارے سلام کو سمجھ رہا ہوں, جو خدا تم کو یہاں تک لایا ہے وہی خدا میرا پیٹ اپنے ہاتھ بھر دیتا ہے. مجھے خود کسی چیز کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. میں اپنے رب کا جو نام لیتا ہوں, اپنے رب کا ذکر کرتے ہی میں سور ہو جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں اپنے محبوب کا نام لے لیا ہے, اب مجھے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اپنے رب کے ذکر کی برکت سے نہ مجھے بھوک لگتی ہے اور نہ مجھے پیاس لگتی ہے. اور جب بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی اور اس کی وجہ سے کھانا پینا بند ہے تو پیشاب پکانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ اکبر. کیسے ہیں وہ اللہ کے دیوانے. اللہ ہمیں دین کا کچھ حصہ نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہیں, اللہ کے دیوانے ہیں, وہ دنیا سے قناعت کر جاتے. یہ بھی ایک درجہ ہے, ایک مقام ہے. وہ اللہ کے ذکر میں سے بچ جاتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کی سود گرد نہیں ہوتی. تو اللہ ان کی زبان کے اندر ایسی شیریں پیدا کر دیتا ہے, ایسی شیریں پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی مٹھاس کی وجہ سے نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے. اللہ اللہ اللہ. ایسے اللہ کے دیوانے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی یاد میں بھول جائے. جس اللہ کو ان سے دنیا میں چاہا ہے وہی ہمارا اللہ ہے. انہوں نے مٹھاس سے اپنے رب کا نام لیا, کاش اس کی کچھ چاشنی ہمیں نصیب ہو جائے. اگر ہم ایسی بھول سکتے تو بننے کی خواہش پیدا کرو, کم سے کم ثواب تو مل جائے گا. بہت سے لوگ دھوکے ہیں, بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہیں. تو دور میں جنوبی بغدادی رحمہ اللہ کہاں, اس دور میں شیخ شبلی رحمہ اللہ کہاں. شیطان کا حربہ ہے, نفس کا حربہ ہے,
مجسمے شیطانوں کا حربہ، بہت بڑا بلی بن رہا ہے، بہت بڑی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اب تو تہجد پڑھنا ہے، کچھ لوگ ایسے نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، ان کو مجسمے شیطان کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی بن گیا، صوفی بن گیا، تو بنے گا بغدادی، تو بنے گا پونا پونا، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں، شعور نہیں، وہ دھوکے ہیں۔ اے میرے عزیزو، جو مقام شبلی رحمت اللہ علیہ نے حاصل کیا ہے وہ مقام آج بھی نہیں، جو مقام جنید بغدادی علیہ الرحمن نے حاصل کیا ہے وہ مقام آج بھی نہیں، جس عنوان سے جنید بغدادی علیہ الرحمن نے تعلق پیدا کیا ہے، جس عنوان سے اگر شاہ بغدادی علیہ الرحمن تعلیم پیدا کیا ہے وہ عنوان آج بھی نہیں، وہ مقام آج بھی نہیں کہ انسان اپنے کو اللہ کی نام بنا کر دے، اس کی یاد میں اپنے کو کھو دے، بشرطے کہ اس دل سے، اس زبان سے ہم پکارنے والے بن جائیں جس دل اور زبان سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے، بشرطے کہ وہ نماز ہمارے دل میں آ جائیں، جس نماز سے ہمارے اپنے اللہ کو پکارا۔ ارے وہی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی اللہ حضرت اصحاب کرام اجمعین کا تھا، وہی اللہ خواجہ عزیز مستانو علیہ الرحمن کا تھا، وہی اللہ شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمن کا تھا، وہی اللہ خواجہ الدین مسلوی علیہ الرحمن کا تھا، وہی اللہ شیخ شہاب الدین صحابتی علیہ الرحمن کا تھا، وہی اللہ خواجہ معین عشقی علیہ الرحمن کا تھا، وہی اللہ شیخ رحمت صدیری علیہ الرحمن نور اللہ نے قبول کرنا، سارے کے سارے انبیاء کرام کا اولیاء بہنہ اور وہی اللہ بندیان کا ہے، وہی اللہ شان مخلوق کرتا ہے اور اکیلا ہے، ہمیشہ سلطان ہے اور ایک ہی ہمیشہ رہے گا، ازل سے اور آج تک وہی اللہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہی اللہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔